السلام علیکم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں۔ عرب قوم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور دین ابراہیمی پر تھے، لیکن پھر شیطان نے انہیں شرک اور بت پرستی میں مبتلا کر دیا۔ اس ویڈیو میں آپ ایسے بتوں کے بارے میں جانیں گے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ناموں کے ساتھ کیا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا اور اس تیسری منات کو؟ دوستوں، مشرکین عرب کے بہت سے بت تھے، مگر ان میں یہ تین بہت اہمیت اور شہرت رکھتے تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب زمانے جاہلیت سے ہی پوجتے آئے تھے۔ وہ ان کے آگے قربانی کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ملتا ہے کہ جب ابراہا ہاتھیوں کی فوج لے کر خانہ کعبہ کو توڑنے کے لیے مکہ کی طرف چڑھائی کر رہا تھا، اس وقت بنی ثقیف کے لوگوں نے محض لات بت کے آستانے کو بچانے کی خاطر ابراہا کو مکے کا راستہ بتانے کے لیے بدرکے فراہم کیے تاکہ وہ لات کو ہاتھ نہ لگائے۔ حالانکہ تمام اہل عرب کی طرح ثقیف کے لوگ بھی یہ بات مانتے تھے کہ کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ ان لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ لات خوبصورتی، ظہیری اور خوشحالی لاتی ہے، جبکہ عزا کے معنی سب سے زیادہ قابل عزت کے تھے۔ مشہور عرب قبائل بنو قریش، بنو سلیم، بنو عطفان، بنو ثقیف، بنو کنانہ اور اوس و خزرج عزا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے۔ کچھ تاریخ دانوں نے لکھا کہ لات، منات اور عزا تینوں بہنیں تھیں، جبکہ بعض نے لکھا کہ لات اور منات بہنیں ہیں جبکہ عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ مشرکین عرب کے مطابق مسافرین اپنا سفر شروع کرنے سے قبل لات سے اچھے موسم اور حفاظت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ لات کے تمام بتوں میں دیکھا گیا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ ہوتی ہے اور وہ ایک شیر پر سوار رہتی ہے جسے عرب اسد اللات کہتے تھے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی مانا جاتا تھا، جبکہ عزا زمانے جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا۔ اسے طائف کے نزدیک رکھا گیا تھا۔ قریش اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ قریش کے لوگ خانہ کعبہ کے گرد طواف کے وقت بھی ان بتوں کا نام لے کر نعرہ لگاتے تھے، کیونکہ کعبہ کے اندر موجود بتوں میں لات، منات اور عزا کے بت بھی موجود تھے، مگر یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنے ہوئے تھے وہ ذات عرب کے علاقے میں تھے، جہاں عرب کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ آ کر ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ عرب یہ مانتے تھے کہ یہ دیویاں نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ یہ تو سخت بے انصافی کی تقسیم ہے۔ عرب چونکہ لڑکیوں کو کم تر سمجھتے تھے اور انہیں پیدا ہونے پر زندہ درگور کر دیا کرتے تھے اور لڑکوں کو اپنا فخر سمجھتے تھے، لہٰذا یہاں خدا نے ان مشرکین سے سوال کیا کہ جسے اپنا خدا قرار دیتے ہو اس کے لیے ایسی چیز کہتے ہو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ عربوں کے نزدیک عزا حفاظت، حسن، عزت، جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دوستوں، ان بتوں کے ساتھ تین شیطانی چڑیلیں منسلک تھیں جو اصل میں مادہ شیطانی جنات ہوتی ہیں۔ ان بتوں کی دیکھ بھال اور لوگوں کو ان کی عبادت کے طریقے سکھانے کے لیے مندروں میں پجاری ہوتے تھے۔ یہ لوگوں سے چڑھاوے کی چیزوں کو خوب سمیٹا کرتے تھے۔ عزا کا یہ بت ہراز نامی ایک بستی میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر جو کے 3 درخت موجود تھے۔ عربی میں اس درخت کو اصل کہتے ہیں۔ یہ ایک صحرائی درخت ہوتا ہے جو اجاڑ اور بنجر صحراؤں میں پیدا ہوتا ہے۔ جو کے اس درخت پر عزا کا بسیرا تھا۔ اس بارے میں کسی کو بھی علم نہ تھا کہ عزا کے جس بت کی پوجا کی جاتی ہے وہ ایک شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتی ہے، کیونکہ وہ چڑیل عزا کے بت میں داخل ہو کر بولتی تھی اور شیطانی قوتوں سے لوگوں کے مسائل بھی حل کر دیا کرتی تھی۔ جب رسول خدا نے مکہ فتح کیا تو مکہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ خانہ کعبہ میں رکھے گئے تمام بت توڑ دیے گئے۔ خانہ کعبہ سے بتوں کا صفایا کرنے کے بعد تمام دیہاتوں اور بستیوں میں موجود بتوں کی باری آ گئی۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کے بتوں میں ایک بت کو مشرکین نے بہت رازداری کے ساتھ عرب سے نکال کر سرزمین ہند کی جانب روانہ کر دیا اور وہ موجودہ ہندوستان کے گجرات میں پہنچا دیا گیا۔ یہاں اس بت کو ایک مندر میں منتقل کر دیا گیا جسے سومنات مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محمود غزنوی نے 450 سال بعد ہندوستان پر حملہ کر کے اس بت کو توڑ دیا۔ جب مکہ کے تمام بت توڑے جا چکے تو 25 رمضان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بلایا اور انہیں عزا کی تباہی کا مشن سونپا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو حکم دیا کہ وہ عزا کے مندر کے قریب 3 جو کے درختوں میں سے ایک درخت کو جا کر کاٹ دیں۔ جب حضرت خالد ایک درخت کو کاٹنے کی نیت سے اس کے قریب پہنچے تو اچانک عزا نامی چڑیل ان کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ وہ ایک خوفناک صورت والی برہنہ عورت تھی جو شعلے برستی آنکھوں سے حضرت خالد کو گھورنے لگی۔ عزا تیزی سے حضرت خالد کی جانب بڑھی۔ آپ نے فوراً تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کر دیا۔ پہلے ہی وار میں عزا کا سر تن سے جدا ہو گیا۔
اس کے زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا اور تھوڑی ہی دیر بعد آپ کے سامنے صرف کوئلے کا ڈھیر رہ گیا۔ پھر حضرت خالد نے عزا کے بت کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے واپس آ کر سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عزا تھی، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی اور اب اس کی دوبارہ پوجا نہ ہوگی۔ دوستوں مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو کافی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔